نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. محترم حضرات، اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین پیش فرمایا، جو دین لے کر کے آئے، وہ دین رحمت ہے جو تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، اور اس کے ذریعے تمام انسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس دین کی مخالفت ابو لہب نے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا کام شروع فرمایا تو سب کے سامنے ابو لہب نے یہ کہا: تبن لکا لہذا جمعتنا، تمہارے لیے تباہ و بربادی ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر اس گستاخی کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بہت ناپسند ہے، بہت ناگوار ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں خود اس کا جواب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا: تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے ہی ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب کے ہی ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، ابو لہب کے ہاتھوں کے لیے ہی خرابی ہے، ابو لہب ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ابو لہب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ جل شانہ خود ایسے شخص سے انتقام لیتا ہے جو شخص کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اس موجودہ زمانے کے اندر بھی جس خبیث نے، جس ملعون نے، جس خنزیر نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اپنی ناپاک زبان کو دراز کیا، اللہ جل شانہ اسی دنیا کے اندر اس کو ہلاک کرے گا، تباہ و برباد کرے گا، ذلیل و خوار کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، اور آپ نے سب کو رحمت کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، سب کو بھائی چارے کا پیغام دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسی حقانیت کی وجہ سے اور انسانیت کو مساوات کا درجہ دینے کی وجہ سے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی وجہ سے آج ساری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ جل شانہ سے دعا کریں، استغفار کریں، اور پوری طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بن کر کے رہیں، اور ایک ایک چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں اور اتباع کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو ہدایات دے کر گئے، جو سبق دے کر گئے، جو نصیحت دے کر گئے، جو عمل دے کر جائیں گے، جو تعلیم دے کر گئے، اور جو سنتیں آپ کی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔